دجال اس زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق ایسی نہیں جو فتنہ دجال سے بڑی ہو، یعنی اس فساد سے بڑا کوئی فساد نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دجال میری امت میں نکلے گا۔ پھر یہ بات بھی کہ ہر شخص کو خود دجال سے مقابلہ کرنا ہوگا، اکیلے اکیلے، کوئی آپ فوج نہیں جمع کریں گے اس کے خلاف، ہر ایک کو خود اس سے نپٹنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے بارے میں دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا زیادہ خوف کرتا ہوں، اگر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہو گیا تو تمہارے بجائے میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میری غیر موجودگی میں ظاہر ہوا تو ہر شخص خود اس سے مقابلہ کرنے والا ہوگا، اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ اور نگہبان ہوگا، یعنی اللہ تعالی حفاظت کرے گا ان کے ایمان کی۔ پھر دجال کانا ہوگا، ایک آنکھ والا ہوگا، جیسے کہ اس حدیث میں ذکر ہوا، اور پھر یہ کہ دجال تو کانا ہے لیکن تمہارا رب کانا نہیں۔ نوجوان ہوگا، گھنگریالے بالوں والا ہوگا، پھولی ہوئی آنکھ والا ہوگا، یہ اس کی ظاہری شکل و صورت کی پہچان ہے۔ اس لیے یہ جو خواہ مخواہ کی باتیں کی جاتی ہیں، یہ ٹی وی دجال ہے، وہ فلاں دجال ہے، کچھ دجال نہیں، دجال ایک انسان ہے، نوجوان ہے، وہ گھنگریالے بالوں والا ہے، اس کی آنکھ ہے، آنکھ پھولی ہوئی ہے، کانا ہے، اس کے ماتھے پر کافر یعنی کافر لکھا ہوگا، اور اس کی اپنی پوری علامات ہیں جن کو جاننا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح چھوٹے قد والا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ جس کی اتنی پہچان بتا دی گئی ہو، اس کے بارے میں کچھ اور سمجھنا یہ بلا وجہ کی بہت دور کی تعویل ہے جس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قرآن اور سنت میں جو بات جیسے بتا دی گئی ہے اس کو ایز اٹ از لینا چاہیے۔ پھر ٹیڑھی پنڈلیوں والا ہوگا، باہر کو نکلی ہوئی ٹیڑھی پنڈلیاں، بہت گھنگریالے بالوں والا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا جو کہ مٹی ہوئی ہوگی، نہ تو بہت ابری ہوئی اور نہ بالکل اندر گھسی ہوئی۔ پھر بھی تمہیں اشتباہ ہو جائے، شک ہو جائے تو یاد رکھو تمہارا رب کانا نہیں۔ سفید رنگ کا سانپ کی طرح کا سر ہوگا اس کا، سرخی مائل سفید رنگ والا ہوگا، کلر بھی بتا دیا گیا، سر کے بارے میں بھی بتا دیا گیا، دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ ہر مومن اور جو بھی دجال کے عمل کو ناپسند کرے گا کافر لکھا ہوا پڑھ لے گا۔ پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن سبھی پڑھ لیں گے، یعنی اگر ایمان ہے تو یہ پڑھا جائے گا۔ غصے کی حالت میں دجال نکلے گا، یعنی جب کسی بات پہ شدید غصے میں آئے گا تو وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اس کا خروج شام اور عراق کے درمیان سے ہوگا، استغفر اللہ، سیریا اور عراق کے بیچ میں سے ہوگا۔ پہلے وہ اپنے دائیں اور بائیں جانب فساد کرے گا، یعنی دائیں جانب پھر بائیں جانب۔ اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا، یعنی اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ 40 دن تک رہے گا، ایک دن سال کے برابر، ایک دن مہینے کے برابر، ایک دن ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کے برابر۔ آپ نے فرمایا دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارے پر قیام کرے گا، پھر مدینہ 3 مرتبہ کانپے گا، اس کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق نکل کر اس کی طرف چلا جائے گا۔ یعنی جب مدینہ میں زلزلہ آئے گا تو جن کے دلوں میں کفر ہوگا یا نفاق ہوگا وہ مدینہ چھوڑ دیں گے، باہر نکل جائیں گے۔ دجال کی طرف جانے والی زیادہ تر عورتیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال کا ظہور ہوگا تو مدینہ بہترین سرزمین ہوگی، اس کی طرف آنے والے ہر راستے پر فرشتہ مقرر ہوگا، اس لیے دجال اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ جب یہ معاملہ ہوگا تو مدینہ 3 دفعہ اپنے باشندوں کو جھٹکا دے گا، مدینہ میں رہنے والا ہر منافق مرد اور عورت دجال کی طرف نکل جائے گا، زیادہ تر جانے والی عورتیں ہوں گی۔ یہ یوم التخلیص ہوگا، اس دن مدینہ اپنے اندر پائی جانے والی خباثت اس طرح نکال دے گا جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے، یعنی صرف کھرے لوگ باہر رہ جائیں گے۔ پھر اسی طرح اس کے پیروکار یہودی ہوں گے جن پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی، مزین اسلحہ والے ہوں گے۔ دجال کا فتنہ پوری دنیا میں ہوگا، کوئی شہر ایسا نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے سوائے مکہ اور مدینہ کے۔
وہ رب ہونے کا دعوے دار ہوگا کہ میں تمہارا رب ہوں. وہ سب جھوٹوں سے بڑا جھوٹا ہوگا. اللہ اس کے ساتھ شیاطین بھیجیں گے جو لوگوں سے کلام کریں گے. شیاطین اس کے مددگار ہوں گے. جس وقت نکلے گا اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی. جو چیز لوگوں کو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگی، اور جو چیز ٹھنڈا پانی نظر آئے گا وہ جلا دینے والی آگ ہوگی. اب دیکھیں کہ کئی ایسڈز بھی تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہاتھ کو لگ جائے تو جل جاتا ہے. تو بظاہر وہ کیا نظر آ رہا ہوگا؟ پانی، لیکن وہ ہوگی آگ. تم میں سے جو شخص اسے پائے چاہیے کہ آگ دکھائی دینے والی چیز میں غوطہ لگائے، کیونکہ وہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوگا. کتنا مشکل ہوگا نا یہ کہ انسان آگ دیکھے اور اس کے اندر چلا جائے. اس کے ساتھ روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی. سخت مشکل دن ہوں گے. تو اس وقت ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا؟ تسبیحات، تسبیح، تکبیر، تحمید، تہلیل. اپنے ماننے والوں کو خوب نوازے گا اور نہ ماننے والوں سے چھینتا جائے گا. لوگ قحط میں پڑ جائیں گے. مردوں کو زندہ کرنے کا فتنہ ہوگا، اور جو مرے ہوئے لوگ ہوں گے نا ان کی شکلوں میں لوگ سامنے نکل آئیں گے. وہ ہوں گے شیاطین جو ان بندوں کی شکل دھاریں گے. تو لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے کہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے. جو قبروں میں پڑے ہوئے نانا دادا اتنے عرصے کے تھے، ویسے کوئی شخص کہے گا میرے نانا کو زندہ کرو، تو وہ نانا اس شیطان کی شکل میں سامنے آ جائے گا اور وہ انسانی شکل میں ہوگا. تو پھر انسان کہے گا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو بالکل سچا انسان ہے، حالانکہ وہ دھوکہ دے گا. دجال کی بات ماننے پر گناہ اور نہ ماننے پر اجر ہوگا. دجال کا مسجد نبی کو پہچان لینا اور کہنا کہ یہ سفید محل احمد کی مسجد ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت یہ مسجد پیلس کی طرح نظر آئے گی. دجال کے ڈر سے لوگ پہاڑوں میں چلے جائیں گے، بھاگ کے وہاں چلے جائیں گے. دجال شام میں ہلاک ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے لد کے دروازے پر، جہاں اس وقت اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال پگھل جائے گا یہاں تک کہ ہلاک ہو جائے گا. دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں دعا کی، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. سورۃ کہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات جو یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. جو سورۃ کہف کی آخری 10 آیات کی تلاوت کرے گا تو دجال کا نکلنا اس کو نقصان نہ دے گا. تو اس کی بہترین شکل یہ ہے کہ انسان ان آیتوں کو زبانی یاد کر لے اور کسی نہ کسی نماز میں پڑھتا رہے. جو چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہے نا پھر وہ عادت کا حصہ بن جاتی. اللہ پر پختہ ایمان دجال سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. جب وہ دعویٰ کرے گا میں تمہارا رب ہوں، تو جو شخص یہ کہہ دے گا کہ تو ہمارا رب نہیں، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اسی پہ توکل کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، تو دجال کو اس پر تسلط حاصل نہیں ہوگا. تو مضبوط ایمان انسان کو دنیا اور آخرت میں بچانے والا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں جس کو دجال پامال نہ کرے گا مگر مدینہ اور مکہ. وہاں داخل ہونے والے راستوں پر فرشتے ہوں گے اور وہ ان کی نگرانی کریں گے. مدینہ میں دجال کا روب بھی نہ پڑے گا. اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے. دجال 4 مسجدوں میں نہ جا سکے گا، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد طور اور مسجد اقصی.